مفتی صاحب، اسلام سے قبل قربانی کا ذکر تذکرہ، اس کی شکل اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو اسلام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ اچھا، ہم قربانی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا سلمان بھائی قربانی ہو گئی، آپ نے کہا ہو گئی، کیا ذبح کیا؟ بکرا ذبح کیا، بیل ذبح کیا، گائے ذبح کی، اونٹ ذبح کیے۔ ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذبح کرنا قربانی ہے، اور ہے، لیکن یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، قربانی جو ہے نا قرب سے ہے، صحیح، قریب ہونے سے۔ اب دیکھا جائے کہ قربانی ہم کس کے لیے دے رہے ہیں۔ اچھا، دنیا میں بھی آپ کو کسی فیلڈ میں کامیابی چاہیے تو قربانی دینا ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے کامیابی متصور نہیں ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ لیکن سیکریفائس جو ہے وہ ایثار کرنا ہے، قربانی کے مترادف ہے، لیکن اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ میں قربانی میں آگے بیان کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو جس فیلڈ میں کچھ بننا ہے بغیر قربانی کے بن نہیں سکتا۔ کسی بڑے آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو پوری قربانیوں کی داستان بتائے گا کہ میں نے دن رات ایک کیا ہے سلمان بھائی، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، کسی فیلڈ میں ہو، بغیر قربانی نہیں ہو سکتا۔ قربانی دینی ہے، محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قربانی قرب سے ہے نا، تو دنیا میں کسی چیز کے لیے قربانی دیں گے تو اس چیز کا قرب حاصل ہوگا، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ اچھا، یہاں پر جو قربانی دی جا رہی ہے وہ قربانی نہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی اور کے لیے، یہاں پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ قربانی ہر امت میں متصور ہے، ہر امت میں قربانی کسی نہ کسی اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں 34 میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی یعنی یہ خون بہانا، اس کے طریقے مقرر کیے میں شکلیں الگ الگ، جی شکلیں الگ الگ ہیں، صحیح، لیکن قربانی ہم نے متعین کی ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ اس ذبح پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جائے کہ اللہ تیری خاطر کر رہا ہو۔ واہ۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو قربانی کا تصور ہے نا، اس کی وسعت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر آپ کو کئی مثالیں دوں گا کہ تمدن کا جو تسلسل ہے وہ بھی قربانی میں ہے۔ ایک شخص ایک قوم میں قربانی دیتا ہے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے گویا کہ حیات نو بخشتا ہے، آنے والی نسلوں کا تسلسل اس کی قربانی سے ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن ہمارے جن بزرگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں آج تک ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی، پھر آپ کے وسیلے سے آپ کے صحابہ کی قربانی نہ ہوتی، پھر آپ کے وسیلے سے اہل بیت اطہار کی قربانیاں نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم و دیگر صحابہ کرام، اور پھر آپ دیکھیں سید الشہداء نیزے پر اپنا سر نہ چڑھاتے تو آج اسلام ہمیں اس طریقے سے ملتا؟ ہمارے اولیاء کاملین اسلاف قربانی نہ دیتے تو کیا آج اسلام، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ قربانیاں دی ہیں، یعنی قربانیوں کے بعد آج ان قربانیوں کا ثمر اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ معمولی سے آپ دیکھیں نا کہ ایک عمارت قائم ہوتی ہے جب تک سیمنٹ، بجری، یہ اینٹیں زمین بوس نہیں ہوتی، اپنے آپ کو زمین میں فنا نہیں کرتی، تو عمارت اتنی اوپر تک قائم کبھی نہ ہو۔ بنیاد قربانی سے، ایک عمارت بھی قائم ہونے میں اپنی بنیادوں میں قربانیاں مانگتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ درخت ایک ہرا بھرا ہے، کبھی ناریل کا درخت آپ نے دیکھا کتنا بڑا، کھجور کا درخت، ہاں بڑا طویل، کتنا بڑا درخت، لیکن جب تک معمولی سا بیج زمین میں اپنے آپ کو فنا نہیں کرتا یہ درخت کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قربانی یہاں پر بھی بنیادوں میں قربانی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں بیج کا فنا ہونا، درخت کا کھڑا ہونا۔ آپ گولڈ کو دیکھ لیں
جب تک وہ آگ میں جلتا نہیں، ہائے ہائے، جب تک وہ آگ میں جلتا بھٹی میں نہیں جاتا، تو کسی کے گلے کی زینت بنتا نہیں ہے۔ واہ، کچھ جلتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، تو پھر لوگ اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنا پیارا زیور ہے، کتنا پیارا یہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورج روزانہ جب تک اپنی تپش بکھیرتا نہیں، جب تک تپش نہیں بکھیرتا تب تک ہمیں روشنی نہیں پہنچتی۔ روزانہ قربانیوں کی ایک عظیم داستان اللہ رب العالمین ہمارے سامنے گویا کہ پیش فرماتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا، یہ شیئر کرنا حقیقت میں کیا ہے؟ قرب الہی ہے نا، شیئر کرنا، سیکریفائس کرنا، ایثار کرنا، جو قربانی کے مترادف ہے۔ اپنا حق دے جب دینا۔ تک آپ یہ نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا قرب قربانیوں میں مضمر ہے۔ بظاہر ہم ایک گلے پر، گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس پر چھری پھیر رہے ہیں کہ مولا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا مولا سب کسی کے لیے نہیں، فقط تیرے لیے۔ کیا بات، بہت خوب، ماشاءاللہ۔